ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہماری یوٹیوب کمیونٹی انشاءاللہ خیریت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے پچھلے 2 لیسنس کو سننے کے لیے اور اپنا ماشاءاللہ اتنا اچھا فیڈ بیک دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ساروں کے لیے انشاءاللہ یہ چیز آسان بنائے۔ کسی بھی وقت کو ضائع کیے بغیر انشاءاللہ ہم اپنے آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم جلدی سے اپنا لاسٹ درس کو ریکیپ کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لفظ پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ہم بے معنی تو کچھ بھی نہیں پڑھتے، با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کا ہم نے دیکھا تھا 3 قسمیں ہوتی ہیں، آیا وہ اسم ہوتا ہے، یا پھر وہ فعل ہوتا ہے، یا پھر وہ حرف ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ان تینوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ان کے انگلش میں کاؤنٹر پارٹس بتاؤں تاکہ آپ کو ایک چیز انگلش میں پتہ ہوگی تو اس سے انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ پائیں گے۔ اور جو لوگ انشاءاللہ جن کو زیادہ انگلش کا نہیں پتہ تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ پہلے ہم اس کو اردو میں سمجھیں گے اور آخر میں آپ کو بس انگلش کا حوالہ دے دوں گا تاکہ دونوں چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم۔ اچھا، یاد رکھیے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، ٹھیک ہے، یا کسی کام کرنے کا نام، کام کرنے کا نام، اس کو اسم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفینیشن لکھ لی، اب میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، شخص کا نام جیسے کہ میں کہتا ہوں فار ایگزامپل عدنان، ٹھیک ہے، یا جیسے کہ میں کہتا ہوں علی، ٹھیک ہے، یہ نام ہے نا۔ اسم بیسکلی آپ کو اگر انگلش میں پتہ ہو تو ان کو ناؤنس کہتے ہیں، تو ناؤن سے آپ کو فوراً جو ہے ڈیفینیشن آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ ناؤن از اے پلیس، تھنگ، اور یہ آپ نے ماشاءاللہ یاد کر رکھی ہوگی۔ شخص کا نام ہو گیا۔ اگر جگہ کا نام لے لیں تو فار ایگزامپل مکہ، یا فار ایگزامپل لاہور، یہ جگہ کا نام ہو گیا۔ چیز کا نام لے لیں تو کتاب، ٹھیک ہے، قلم، یہ چیز کے نام ہو گئے۔ اور یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کام کرنے کا نام۔ کام کرنے کا نام سے مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کھانا، ٹھیک ہے۔ اب کھانا دیکھیں، یہ ایک کام کرنے کا نام ہے۔ سونا، ٹھیک ہے، اٹھنا، ٹھیک ہے۔ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کھانا تو آپ یہ نہیں ڈیفر کر پائیں گے کہ آیا یہ میں نے کھانا ماضی میں کھایا تھا، پاسٹ میں، یا آیا میں ابھی کھا رہا ہوں یا میں کھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صرف کہوں کھانا، ٹھیک ہے، کھانا، جسٹ کھانا، تو آپ نہیں بتا پائیں گے کہ وہ کھانا کون سے ٹائم میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ میں نے کھایا تھا تو اب آپ بتائیں گے اچھا یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے، حال میں۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کھاؤں گا تو اس کا مطلب ہے یہ مستقبل میں یا فیوچر میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں صرف کہوں کھانا تو کھانا از جسٹ اے نیم آف ایکشن، کام کرنے کا نام۔ کام کرنے کے نام کو بھی عربی میں ہم اسم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی میں اس کو آپ کا نام لکھوا دیتا ہوں جسے ہم عربی میں مصدر کہتے ہیں، اور اس والے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ بس ابھی آپ یہ یاد رکھیے جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نیم آف ایکشن، ٹھیک ہے، نیم آف ایکشن، جسٹ اٹس اے نیم آف ایکشن۔ اور بعض اوقات لوگ اس کو آئیڈیا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آئیڈیا۔ دس از کالڈ اسم۔ ریوائز کریں، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ کا نام، اور ایک اور اہم چیز صفت کا نام بھی۔ صفت سے کیا مراد ہے؟ صفت سے مراد ہے جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں مثال سے آپ کو کہوں صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، تو نیک ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صادق،
سچا. اسی طرح حافظ, ٹھیک ہے, حفاظت کرنے والا. تو یہ جو ہے آپ کا صفت کہلاتا ہے, اور یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی لائے کرتا ہے. اگین, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی چیز کا نام, یا صفت کا نام, یا پھر کام کرنے کا نام, اس کو ہم اسم کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اسم کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کلیئر ہو چکی ہوگی. اب آ جائیں, ہمارا جو اگلا ٹاپک تھا فعل. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اسم کے حوالے سے تو پلیز کمنٹ کیجئے اور انشاءاللہ پوچھیے, تاکہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتا سکوں مزید. اچھا, اگلی جو بات ہے وہ ہے فعل کے بارے میں. فعل کہتے ہیں وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے کلمہ کی 3 فارم ہے نا, تو آپ کہیں گے کہ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا, ٹھیک ہے, زمانے کے اعتبار سے پایا جائے, زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. یہ تو ہوگی ڈیفینیشن. دیکھیں, بیسٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کہ مثالوں سے سمجھایا جائے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے کوئی بہت زیادہ نالج جھاڑوں. میرا بس یہی کام ہے, میں ٹیچر ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں کس طرح سمپل سے سمپل طریقے سے آپ کو بات سمجھا سکوں. سو اگر میں اس کی آپ کو مثال دوں تو مثال میں آپ دیکھیں تو ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہو زمانے کے اعتبار سے, جو میں نے لکھا نا زمانے کے اعتبار سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل, ہم نے اوپر ایک ورڈ دیکھا تھا کھانا, ٹھیک ہے نا, اس میں کام تو ہو رہا ہے کھانے کا, لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہہ دوں کہ کھایا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں کام کھانے کا ہوا, اور تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں پاسٹ ٹینس ہے, یہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں یہ بات ہوئی ہے. اگر میں کہوں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بات میں نے پریزنٹ میں کی ہے. اور اگر میں کہوں کہ کھاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات فیوچر میں کر رہا ہوں. تو اگین عربی میں فعل آپ سمجھیں کہ یہ نا ورب کی طرح ہوتا ہے, انگلش میں جس میں کہتے ہیں ناٹ ایکچولی ورب, لیکن آپ صرف ڈیفینیشن کے اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں نا تو آلموسٹ ورب, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ بات؟ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا پایا جائے اور اس میں زمانہ لازمی ہو, کیونکہ اگر وہ زمانہ نہ ہوگا نا, فار ایگزامپل یہ کھایا تھا میں ماضی کا زمانہ ہے, کھا رہا ہوں میں پریزنٹ کا, اور کھاؤں گا میں فیوچر کا, ٹھیک ہے. اگر میں صرف یہ کہہ دیتا کھانا, تو اس کھانے میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا, اور اگر زمانہ نہیں پایا جا رہا تو وچ مینس کہ یہ فعل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھی ہماری ایگزامپل فعل کی. اب تیسری جو بات اور آخری بات انشاءاللہ آج کے درس کی وہ ہے حرف. ہم نے 3 ہی چیزیں دیکھی تھی نا. ہم نے دیکھا تھا کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے, یا تو فعل ہوتا ہے, یا پھر حرف ہوتا ہے. اچھا جی, حرف کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے معنی تو ہیں, لیکن جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے حرف کی ڈیفینیشن ہے. اگین میں نے جو اپنی پہلی کلاس تھی انٹروڈکشن میں, اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کائنڈلی نوٹس لازمی بنائیں. بہت سارے لوگوں نے میرے خیال سے وہ کلاس نہیں دیکھی, تو پلیز جو انٹروڈکشن کلاس ہے اور اس کے اندر میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ آپ کس طرح اس کورس سے 100% جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں, اور 10 ویڈیوز چیلنج کیا ہے, وہ ساری باتیں آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو وہ لنک مل جائے گا. لیکچر 1 انٹروڈکشن کے نام سے آپ وہ لازمی دیکھیں انشاءاللہ. 10 منٹ کی ویڈیو ہے, اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے سلائڈ کے ذریعے سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ انشاءاللہ 100% اس ویڈیو سے اس سیریز سے اخذ کر سکتے ہیں. تو اگین نوٹس اپنے لازمی بنائیں. اچھا, تو ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہ کلمہ جس کے معنی تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو بات ہوگی ڈیفینیشن, اور آپ کہیں گے بھائی ہمیں اس ڈیفینیشن کا مطلب نہیں سمجھ آیا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں, آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ ایک حرف ہوتا ہے سے, ٹھیک ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں سے. اب
اگر اکیلا آپ کو کہیں پہ سے ملا ہوا پڑا ہوا ملے نا، تو آپ اس کو 100 دفعہ بھی کہتے ہیں، 200 دفعہ بھی سے کرتے رہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں جیسے ہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسکول سے، ٹھیک ہے نا، اسکول سے، تو آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی، اچھا کوئی چیز اسکول سے ہونے لگی ہے۔ یا پھر ایک ورڈ ہے میں، ٹھیک ہے نا، ایک حرف ہے میں، تو اب میں کرتا رہوں بکری کی طرح تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ گیا، کیونکہ دیکھیں کلمہ، یہ حرف کیا ہوتا ہے، ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے اب دیکھیں میں کی اپنا معنی تو ہے، لیکن جب تک میں اس کے پیچھے کوئی چیز یا آگے کوئی چیز نہیں لگاتا تو تب تک اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں اگر میں فوراً سے کہہ دوں اسکول میں، یا کچھ اور لے لیں، کتاب میں، ٹھیک ہے، قرآن میں، تو آپ کو فوراً سے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کا مطلب ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جو حرف ہوتے ہیں، سے، میں، کو، پر، ٹھیک ہے، ان ساروں کو حرف کہتے ہیں۔ ان کے اپنے تو معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ جب تک اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو تو ان کا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جلدی سے انشاءاللہ ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، اسم مینز ناؤن، ٹھیک ہے، اور ناؤن آپ کو پتہ ہے کہ نام کو کہتے ہیں، کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا ہو، چیز کا ہو، کسی بھی چیز، صفت کا نام ہو، ایون کام کرنے کا نام بھی، جسے نیم آف ایکشن یا آئیڈیا کہتے ہیں، اس کو بھی اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسم بذات خود، یہ جو ورڈ ہے نا اسم، اس کا اگر میں لٹرل معنی آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب بھی نیم ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو تھوڑی بہت عربی آتی ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ عربی میں ہم اگر کسی کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو ہم یہی پوچھتے ہیں مسمکا، یا اگر آپ نے آسانی کے لیے کہنا ہے تو ما اسمکا، ٹھیک ہے نا، آپ کا نام کیا ہے۔ یا سبحان اللہ، اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پتہ ہوگا، تو جو بسم اللہ میں اسم ہے نا، تو آپ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ سو اللہ کے نام، وہ جو نام کا ترجمہ ہے نا وہ یہاں پہ ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہی نام ہوتا ہے۔ سو کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، یا صفت کا، جو میں نے ایڈجیکٹیو لکھا ہوا ہے، جسے آپ کو انشاءاللہ ایڈجیکٹیو میں پتہ ہے، کسی بھی چیز کی صفت بتاتے ہیں، اچھا، برا، نیک، جھوٹا، یہ ساری جو ہیں یہ صفات میں آتی ہیں، تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل از سلائٹلی لائک ورب، لیکن عربی میں فعل، ایک تو ورب میں بھی بیسکلی ایکشن ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ہونا چاہیے، آیا ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں۔ جیسے میں کہتا ہوں میں نے کھایا تھا، یہ ماضی ہو گیا، کھا رہا ہوں پریزنٹ ہو گیا، حال ہو گیا، اور کھاؤں گا فیوچر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کام اس میں کیا ہو رہا تھا؟ کھانے کا، اور زمانہ یہاں پہ تھا ہے، یہاں پہ یعنی یہاں پہ پاسٹ تھا، یہاں پریزنٹ ہے، اور یہاں فیوچر ہے۔ تو یہ ہے ہماری ایگزامپل ڈیفینیشن فعل کی۔ اور آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے، یہ تینوں کلمہ ہے، یہ آپ سمجھیں گے یار اب یہ کلمہ کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کلمہ ہی ہے۔ یعنی کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میننگ فل ورڈ، تو یہ بھی حرف ایک کلمہ ہے۔ فعل بھی دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہوا ہے ایسا کلمہ ہے، اور اسم میں اس کی ڈیفینیشن میں نے نہیں لکھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم بھی ایک کلمہ ہی ہے، جو کسی شخص کا نام کے لیے یوز ہو، جگہ کے نام، تو یہ بھی کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کلمہ ہیں، یعنی میننگ فل ورڈز ہیں۔ اچھا جی، تو ایسا کلمہ جس کے اپنے معنی ہیں، جیسے سے کا معنی فرام ہے، میں کا معنی ان ہے یا انسائیڈ ہے، ٹھیک ہے، پر کا معنی آن یا ایٹ ہے، تو ان ساروں کے اپنے معنی تو ہیں، لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ، اور اسم اور فعل آپ کو پتہ لگ گیا کیا چیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ استعمال نہ ہو تو ان کا اپنا معنی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہی بیسکلی اگر آپ کو میں موٹی موٹی بات سمجھاؤں تو یہی ٹوٹل آپ نے انشاءاللہ گرامر میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم اسم والے ٹاپک کو لیں گے، اور اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے آپ کو وہ پڑھاؤں، اور پھر انشاءاللہ ہم فعل کی طرف جائیں گے، اور حرف جو ہے وہ انہی دونوں کے درمیان ہم انشاءاللہ کہیں پہ ایڈجسٹ کر کے، چھوٹا سا ٹاپک، اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، وہ درمیان میں ہی انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے۔